بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور آج کے دن دنیا سے ایک ایسی ہستی نے پردہ فرمایا کہ جنہوں نے ہمیں دین کا بہت سارا علم دیا۔ اگر وہ علم نہ دیتی تو میرے خیال سے ہم بہت سارے علم سے، بہت ساری معلومات سے ہم بہرور نہ ہوتے۔ وہ ہستی، وہ شخصیت بنت الصدیق، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جنہوں نے 17 رمضان المبارک کو دنیا سے پردہ فرمایا، ان کا وصال ہوا۔ اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے جو معمولات تھے، جو عادات تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر عمل فرماتے تھے، وہ تمام معاملات، وہ تمام عبادات، وہ تمام سنتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توسط سے امت کو ملا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد ہجرت سے قبل نکاح فرمایا۔ مکہ المکرمہ میں حضرت عائشہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جانے کے بعد سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی جب آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر وہ 18 برس تھی۔ جس عمر میں ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی شادیوں کا تصور نہیں کیا جاتا، اس عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہوئیں، اور اس درمیان میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں کو دیکھا، جو عادات مبارکہ کو دیکھا، جو طور طریقہ آپ کا انہوں نے دیکھا۔ یہ اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہے، بہت کم عرصہ ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ تمام کی تمام سنتیں، وہ عادات مبارکہ امت کو دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ احسان ہے امت پر کہ گھر کے اندر کے جو معمولات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھیں، وہ امت کو حضرت عائشہ سے ملا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس احسان کو بجائے ماننے کے، اقرار کرنے کے، تسلیم کرنے کے، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کافروں نے، منافقوں نے بنت الصدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگایا، تو رب العالمین نے، اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی برات میں سورۃ النور میں آیت نازل فرمائی، اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی خوب چترول کی، ان کی خوب کلاس لگائی، اور ان کو بتایا کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کی خیر نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کے بعد میرے خیال سے کسی اور فضیلت کی ضرورت بھی نہیں تھی، اگرچہ بے شمار فضیلتیں پھر بھی موجود ہیں، لیکن قرآن مجید میں جب جس ہستی کی، جس شخصیت کی برات کا اعلان ہو، اس کے بعد لعن طعن کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ لیکن عقل کے اندھے، دین سے نابلد لوگ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پھر بھی تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ لوگ، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگاتے ہیں، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، وہ صرف حب علی میں حضرت عائشہ پر الزام لگاتے ہیں اور ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، جنگ جمل ان کے درمیان یہ جنگ ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس لڑائی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے حضرت عائشہ پر لعن طعن کریں، کیونکہ آپس میں لڑائی تو رسولوں کی بھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور ان کی امت میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، انہوں نے بت کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی، تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام طیش میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور انہوں نے حضرت ہارون یعنی اپنے بڑے بھائی کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا۔ یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ کھینچ کر ان کو پھر انہوں نے غصہ بھی کیا ان پر، حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ تو ہم اس بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام سے تو نعوذ باللہ ہم بغض نہیں رکھیں گے، نہ ہم ان پر لعن و طعن کریں گے، کیونکہ وہ نبی تھے اور قرآن مجید نے ان کی تعریف بھی فرمائی اور ان کی فضیلت بھی موجود ہے۔ اور ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی اس لڑائی کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی باطل کریں یا کوئی بات اپنی زبان سے نکالیں، ہمیں یہ حق ہی نہیں بنتا۔ اسی طرح یہ صحابہ کرام کی جو آپس کی لڑائیاں تھیں، ہمیں حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اس پر اپنی زبان درازی کریں۔ یہ ہم تاریخ سے باتیں نکال کر، تاریخ کا مطالعہ کر کر ان کو لعن و طعن کا حقدار سمجھتے ہیں، قرآن مجید کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جب قرآن مجید میں ان صحابہ کرام کی تعریف موجود ہے تو پھر ہمیں ان تاریخوں کی کیا ضرورت؟ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان تاریخوں کی، باڑ میں جائیں وہ تاریخیں، ردی کے ٹوکری میں ڈالیں ان تاریخوں کو جو صحابہ کرام پر تبرہ اور طعن و تشنیع کا حق دیتی ہو۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے اور قرآن مجید میں جا بجا صحابہ کرام کی تعریفات موجود ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی لعن و طعن اور تشنیع کا حق نہیں بنتا، اس بنیاد پر کہ حضرت علی سے ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ لڑائی تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے قرآن ان کی تعریف کر چکا ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام جنتی بھی ہیں، کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ رب العزت نے ان سے بہترین وعدہ فرمایا ہوا ہے اور وہ وعدہ جنت ہے۔ تاریخ تو بعد کی چیزیں ہیں، پہلے قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں تعریف موجود ہے اور ان صحابہ کرام کی فضیلتیں موجود ہیں، اللہ رب العزت سے ان سے راضی ہونا موجود ہے۔ تو پھر ہمیں ان تاریخوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو تاریخیں ہمیں صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کی اجازت دیتی ہو۔ تو اس لیے یہ 17 رمضان المبارک سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ ہم انہیں ان کی علمی کاوشوں اور جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری پوری امت کی جو خواتین ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلے اور ان جیسے کردار کو اپنائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے۔